جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے، میرا جو ویڈیو ولاگ، یہ لا گیٹ کے حوالے سے ہے۔ جب بھی کوئی طالب علم لا کا جو قانون کی ڈگری کا طالب علم ہوتا ہے، جب وہ LLB کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد لائسنس حاصل کرنے کے لیے اسے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں جی لا گیٹ، HEC اسے کنڈکٹ کرتی ہے۔ دوستو، کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو ہیبرنیٹ ہونا پڑتا ہے کچھ ٹائم کے لیے تاکہ کچھ بن سکے۔ لا گیٹ جو ہے یہ ایک 100 نمبر کا جو آبجیکٹیو ٹائپ MCQs ٹائپ پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، یہ بیسیکلی کوئی اتنا ٹف نہیں ہے جتنا اس کو عوام نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا گیٹ کے بعد انسان کے اندر وہ بنیادی چیزیں جو ہمیں کچہری کے اندر پریکٹیکل میں چاہیے ہوتی ہیں، پریکٹیکل کے دوران جو ہم یہاں پہ اپنے سوٹ فائل کرتے ہیں، ہم لیٹیگیشن میں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو وہاں قانون میں جو سیکشن ہمیں لا گیٹ کے ٹائم ہم نے پڑھے ہوتے ہیں یا ہم نے بیئر ایکٹ کی ریڈنگ کی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے یہاں پہ ہماری پریکٹیکل لائف میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ کیس یہ کس سیکشن کے تحت فائل ہوگا، CPC میں کیا سیکشن، CRPC کیا چیز ہے، QSO کیا چیز ہے۔ میں اپنی ویڈیو مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہمبل سبمیشن کروں گا کہ آپ لوگ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر کسی کا میری ان بندہ ناچیز کے الفاظ سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ لا گیٹ کی میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا الحمدللہ، اور میں ضلع کچہری ملتان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ مس لینیس ورک ہے میرے پاس، فیملی، سول، فوجداری، کیونکہ سٹارٹ میں آپ کے پاس سارے کیس ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کسی ایک میں اپنا منواتے ہیں۔ میں بڑا مطمئن ہوں، یہ نوبل پروفیشن ہے، بہت باعزت پروفیشن ہے۔ اگر اس میں بندہ لا نوئنگ ہو اور لا پہ آپ کی گرپ ہو تو اس جیسا پروفیشن نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ لا کے اندر آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ دوستو، لا گیٹ جو ہے، کوئی آپ کو کہے گا کہ 6 دن میں کر لیں، کوئی کہے گا جی 15 دن میں کر لیں، کوئی کہے گا جی 10 دن میں کر لیں، لیکن دوستو اگر آپ نے وکالت کرنی ہے یا اس کے بعد آپ نے لائسنس حاصل کرنے کے بعد جوڈیشری کی تیاری کرنی ہے یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جانا ہے، PPSC کے تھرو جیسے سیٹیں آتی ہیں LLB بیس پہ 16 اور 17 گریڈ کی، تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ پورا 1 مہینہ 1 منتھ آپ نے لا گیٹ کے لیے نکالنا ہے۔ لا گیٹ صرف لائسنس حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا، آپ نے لا گیٹ آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے کچہری کے اندر جا کے وکالت کرنی ہے، اور آپ جب کچہری کے اندر جائیں، کسی چیمبر کو آپ جوائن کریں سٹارٹ میں 6 مہینے سال کے لیے، تو سینئرز کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ جو بچہ نیا آیا ہے، یہ جو لڑکا، یہ جو لڑکی، یہ جو آئے ہیں یہ لا نوئنگ ہیں، یہ لا گیٹ میں جو تیاری کی یا LLB میں جو انہوں نے پڑھا، ان کو ہر سیکشن کا ہر چیز کا پتہ ہے، صرف پریکٹیکلی آپ وہاں سیکھیں، باقی آپ کو ہر ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے، تو آپ ایک اچھے کامیاب وکیل بن سکتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں لا میں آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے جناب؟ دوستو، ایک اچھی سی بک لیں، یا بیئر ایکٹ تو آپ کے پاس ہوں گے، CPC، CRPC، QSO، اور جو ہمارے لیگل ایتھکس ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو سلیبس ہے، آپ اس میں جو آپ کے پاس بیئر ایکٹ ہیں، آپ ان پہ جو سلیبس ہے اس کے متعلق آپ نے YouTube پہ بڑے اچھے اچھے لیکچر پڑھے ہیں، ہم نے بھی ان لیکچر کو سن کے اور اس سے ہم نے بڑا فائدہ لیا، اور اس میں ہم نے جناب لا گیٹ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے کلیئر کیا۔ آپ کو 1 مہینہ شادیاں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو 1 مہینہ کوئی فوتگی بھی ایون کی ہو جاتی ہے جنازے کے بعد، باقی آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ہم نے بھی چھوڑی ہیں، لوگوں کی ناراضگیاں بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ اگر ہو سکتا ہے ہم اس ٹائم اس کے ساتھ سنسیئر نہ ہوتے تو آج تک ہمیں لائسنس نہ ملا ہوتا، کیونکہ یہ فرسٹ اٹیمپٹ اگر آپ کلیئر نہیں کرتے تو پھر بندہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پھر بندے کو ویسے ہی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، آپ لوگوں نے بیئر ایکٹ لینے ہیں، 1 مہینہ آپ نے دینا ہے پورا لا گیٹ کو۔ بیئر ایکٹ کی جو انگلش ہے وہ تھوڑی ٹیکنیکل شروع میں آپ کو میں بھی ہر دوست کو نہ سمجھ میں ہے، آپ نے اچھا سا لیکچر نکالنا ہے YouTube اسی ٹاپک سے۔ فرض کیا آپ
سیکشن 154 CRPC عام روٹین میں روزمرہ کا استعمال ہے جی، جس کے تحت ہم FIR کرواتے ہیں۔ سیکشن 155 ہے جو کہ آپ کا دوسرا، اگر میں بولوں سیکشن 200 CRPC پرائیویٹ کمپلینٹ جس میں ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ بیل پہ آ جائیں، باقی مختلف ہیں، تو آپ ایکویٹل پہ آ جائیں، سیشن کورٹ کی ایکویٹل کس سیکشن میں ہے، مجسٹریٹ کے سامنے کس میں ہے۔ تو یہ آپ جب ٹاپک دیکھیں گے بیئر ایکٹ میں ریڈنگ کریں سیکشن کی، اور ساتھ اس کا لیکچر سنیں۔ آپ کو وہ انگلش اردو دونوں میں جو لیکچر دیں گے وہ آپ کو سمجھائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ ایک مہینہ یہ کام کر لیں، ڈیلی کے 5 سیکشن آپ CPC کے دیکھ لیں، 5-10 آپ CRPC کے دیکھ لیں، QSO دیکھ لیں، ایک مہینے کے اندر آپ کو اتنا فائدہ پوری لاء کی ڈگری کے دوران نہیں ہوگا جتنا اس ایک مہینے میں ہوگا۔ اب اس کا آپ کو ایک تو گیٹ کلیئر ہوگا، آپ کو لائسنس وکالت کا حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیز، میرے جو بات کرنے کا مقصد ہے، اب وہ ایک مہینے کی محنت آپ کو آگے لاکھوں میں، ہزاروں میں فیسیں بھی دلوائے گی، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا، آپ لا نوئنگ ہوں گے، حق حلال کی کمائیں گے، جس کا کیس لیں گے اس کو توڑ چاڑیں گے مطلب سمجھ آتی ہے جی؟ میں تھوڑا جٹ بندہ ہوں، جٹوں والی بیچ میں بات آ جاتی ہے۔ کمپلیٹ مطلب کہ اس کو اینڈ تک آپ لوگوں کی کچہری میں جس بھی ضلع میں تحصیل میں ہوں گے وہاں پہ رسپیکٹ ہوگی کہ بندہ جو ہے، یہ لڑکا لڑکی جو نئے بھائی، یہ لا نوئنگ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ کے ہیں۔ لا گیٹ کے بڑے فائدے ہیں۔ کل کو PPSC کے تھرو جب کوئی ایسی سیٹ آتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے 80% اس کا جو ہوگا سلیبس کا ٹیسٹ ہوگا اور 20% جنرل نالج ہوگا، تو پھر وہ اسی لا گیٹ کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہے، جو کہ آپ 80% اس میں آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کل کسی سرکاری پوسٹ پہ بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کچہری میں کیا ہونے والا ہے وکالت کے بعد؟ لا گیٹ اگر ایک مہینہ آپ بیٹھ کے سنسیئر ہو کے بیئر ایکٹ ریڈ کر کے، کوئی اچھی سی بک لے کے اس میں آبجیکٹیو کو ایک بار نظر مار کے، رٹا نہیں لگانا، کانسیپٹ دیکھنے ہیں، سمجھنا ہے، YouTube سے لیکچر لینا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ پہ۔ اب جب آپ کچہری آتے ہیں تو یہ آپ کو لائف ٹائم کا فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے سیکشن پڑھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا CPC کیا چیز ہے، آپ کو پتہ ہے CRPC میں فلاں سیکشن کے تحت جو ہم روزمرہ کے یہاں کام کرتے ہیں ان میں کیا معاملات، وہ آپ کو سارے سیکشن اندازہ لگ جائیں گے۔ وہ اندازہ کیا، آپ کو باقاعدہ طور پہ ان پہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ ویسے تو انسان کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ لاء کا طالب علم ہی رہتا ہے کیونکہ روز نئے فیصلے، نئی امینڈمنٹ، لیکن جو بیسک لاء ہے اس میں آپ کو کم از کم یہ تو پورا ایک کم از کم علم ہونا چاہیے کہ میں جو بیل دائر کرنے جا رہا ہوں وہ سیکشن کون سا ہے، میں 249A کی اپلیکیشن دائر کرنے جا رہا ہوں تو وہ کیسے ہے، 265K کیا ہے، تو پھر آپ کو 516 CRPC کیا ہے، 561 کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو لا گیٹ میں بالکل پتہ چلیں گی اور ان کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو ان فیوچر وکالت کی فیلڈ میں۔ CPC ہے، اب یہاں پہ عام جو ابھی لا کر کے لوگ گریجویٹ ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ، جب وہ اس فیلڈ میں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، جب وہ کتابوں سے دوستی کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا جو فیملی لاز ہے اس پہ CPC اپلیکیبل نہیں ہے سوائے 2 سیکشن کے۔ اب سیکشن آپ کو پتہ چلے گا جی CPC میں 110 کب آتی ہے، 711 کیا ہے جی، ریس جوڈیکاٹا کیا ہے جی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے دوستو، یہ 12(2) منسوخی کب دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تبھی آپ کو پتہ چلیں گی جب آپ کتابوں سے جڑیں گے۔ یہ 2 دن کا شارٹ وے نکالنا چھوڑ دیں، وکالت کی فیلڈ میں بھی کوئی شارٹ وے نہیں ہے، جسٹ محنت اور لگن ہے، برداشت ہے، اور لا گیٹ میں بھی کوئی شارٹ وے نہیں ہے، آپ وہ وے استعمال کریں، اس میں مہینہ لگ جائے نو پرابلم، لیکن وہ جو راستہ ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ وکالت کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ آپ کو کل ADPP کے ایگزام ہیں، جوڈیشری کے ایگزام ہیں، کل کو مختلف محکمے میں سیٹیں آتی ہیں 16 کی، 17 گریڈ کی، PPSC کے تھرو، FPSC کے تھرو، تو یہ آپ لوگوں کو لائف ٹائم کا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ اور ویسے بھی کتابوں سے جس نے دوستی کی تو کتابوں نے ہمیشہ پے بیک کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری بس یہ آج سبمیشن تھی کہ اگر آپ لا گیٹ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، لا گیٹ کا ڈر آپ کو نکل جانا چاہیے۔ لا گیٹ کچھ بھی نہیں ہے، اٹس نتھنگ۔ آپ نے اتنی بکس پڑھی لا کی 3 سالہ یا 5 سالہ ڈگری میں، تو لا گیٹ تو انہی میں سے ہے۔ لا گیٹ کون سا کوئی بایو یا فزکس میں تو نہیں آنا،
یہ لا کی بکس میں سے آنا ہے. تو اگر لائسنس حاصل کر کے ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں بڑی بڑی، تو لا گیٹ بھی ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشن سے ہی کلیئر کرنا چاہیے. اس کے لیے میرے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست، میرے طالب علم جتنے اس فیلڈ میں ہیں یا آ رہے ہیں، بہت اچھی فیلڈ ہے، آنا چاہیے، مگر لا پہ گرپ ہونی چاہیے. لا پہ گرپ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پورا کمپلیٹ لا اپنے اندر ڈال دیں. آپ بنیادی چیزیں جو روزمرہ استعمال ہو رہی ہیں، لا گیٹ بھی اسی چیزوں پہ ہے. لا گیٹ کا ٹیسٹ بھی ایک سلیبس ہے نا، اس کے تحت ایک آپ لا گیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں. تو اس کا آپ کو 1 مہینہ بیئر ایکٹ ریڈ کر لیں، ایک اچھی سی بک لے لیں، اس میں آبجیکٹیو آپ ریڈ کرتے جائیں، اسٹیٹمنٹس جو ہیں. ایک اچھا سا لیکچر چن لیں، ایک یوٹیوب پہ 1-2 بندے ان کا لیکچر دیکھیں، اچھے ماشاء اللہ سینئر معزز وکلا صاحبان لیکچر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی میں بھی لیکچر اپلوڈ کروں گا CRPC کے کچھ ٹاپکس پہ یا CPC پہ. پھر جیسے مجھے دوست حوصلہ افزائی کرتے جائیں گے، میں انشاءاللہ اس فیلڈ میں آگے آتا جاؤں گا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند جو ہے ویڈیوز بناتا جاؤں گا. میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ جنرل میں کہیں جا رہا ہوں، کوئی چیز استعمال کر رہا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یہ اچھی چیز ہے، اس کی ویڈیو شیئر کر دینی چاہیے دوستوں میں، تو وہ میں کر دیتا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ لوگ اپنے ساتھ 1 مہینہ دے دیں، 1 مہینہ خود کو دے دیں، دنیا کو دیتے آتے ہیں، فلاں کو دے رہے ہیں، فلاں کو دے رہے ہیں، 1 مہینہ خود کو دے دیں، تو جو لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے نا آپ سے کہ 1 مہینہ یار آپ لفٹ نہیں کروا رہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، 1 مہینے بعد وہی لوگ آپ کو کیس بھی دیں گے، وہی لوگ لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح کہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، کزن ہے جی، لائسنس آ گیا جی، وکیل بن گئے. تو ماشاءاللہ سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری جو یہ ویڈیو، میرے یہ بندہ ناچیز کے جو الفاظ ہیں، یہ دوستوں کو انہوں نے فائدہ دیا ہوگا، ان الفاظوں سے دوستوں کو فائدہ پہنچا ہوگا. اور میں آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو، اللہ حافظ.